السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی؟ جی آ رہی. اس کے بعد نہیں آئی. آواز آ رہی کے بعد ختم ہو گئی. جی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے، لیکن یہ مجھے جاننا تھا آپ کا ماڈل کیا ہے، اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ جب اس موضوع کے اوپر تفصیلی بات کریں گے تو میں تفصیلی بات اس موقع پر ضرور ریکارڈ کراؤں گا. فی الحال اتنا میں ضرور بتا دوں کہ اس کو اچیو کرنا انارکی پھیلائے بغیر کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس کے لیے ول پاور چاہیے، اور یہ گریجول پروسیس ہے، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. جیسا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ رات کو سوئے اور صبح کو اٹھے تو خلافت قائم ہو چکی ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ گریجول پروسیس ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 سال 20 سال بلکہ 50 سال لگ جائیں، لیکن اگر جو افراد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان میں ول پاور ہے اور ایک خاص منہج ان کے ذہن میں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی بڑی انٹرنیشنل پاور سے پنگا لیے بغیر بہت آسانی کے ساتھ اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے دنیا میں بہت سے ماڈلز اس تعلق سے ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مختلف اسلامی ممالک ہیں وہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اپنے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ہوگا تفصیلی اعتبار سے میں جس دن اس موضوع پر خاص ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ تفصیلی خاکہ اس پر پیش کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں پالیسی میکنگ سے ریلیٹڈ کہ جن کو ویڈیو میں ذکر کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. اور جو لوگ ویڈیو میں اپنی پالیسیاں ذکر کر دیتے ہیں تو ان کا مقصد وہ کام کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. چونکہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ پہلے کام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی پالیسی دنیا کے سامنے ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے بھائی. ہمارے ساتھ ہیں عثمان بگا صاحب. بیک اسٹیج خالی کر دیں جن بھائیوں سے بات ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا مولانا میں ہندوستان سے ہوں. میں نے دھرو راٹھی کا بیان سنا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ جو پلینٹ ارتھ ہے وہ گول ہے. پھر اس نے قرآن پر اعتراض کیا کہ قرآن میں تو ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ قرآن میں پلینٹ ارض کو فراش کہا گیا ہے، یعنی وہ فلیٹ ہے. تو یہ قرآن پہ اعتراض کر رہا تھا. تو اس کا کیا جواب ہوگا مولانا؟ اچھا میرے علم میں نہیں ہے کہ دھرو راٹھی نے اس قدر بچکانہ بات کی. ویسے یہ بات تو طے ہے کہ جب وہ مذہب کے اوپر بات کرتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے وہ جو جن آچاریہ کے بارے میں بھی آپ توحید صاحب بات کر رہے تھے نا، جیسا وہ بیچارہ لو آئی کیو والا ہے ایسے ہی دھرو راٹھی بھی بن جاتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ اس کو فالو کرنے والے جب پالیٹکس کے اوپر وہ بات کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ وہ ایک دم وہ اپنی فین فالوئنگ لے لیتا ہے، ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور 2-4 ویڈیو کے بعد پھر وہ مذہب کے اوپر آ جاتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چل کر اس کو بھی اسی طرح کے ڈسکورسز کا حصہ لگ چکا ہوگا اور وہ مذہب کے اوپر ہی گفتگو کر رہا ہوگا، باقی پالیٹکس کو چھوڑ دے گا. خیر اینی ویز اگر اس نے ایسی بات کہی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ اس کو ذرا سی تو ریسرچ کر لینی چاہیے تھی. اگر اس نے اس موضوع پر ریسرچ نہیں کی تو پھر میرے نزدیک اس کی تمام جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ سب ناقابل اعتبار ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ باقاعدہ وہ اپنی ٹیم ہے، اس کے پاس جو ریسرچ ٹیم ہے وہ اینالائز کرتی ہے، اس کے بعد ڈیٹا جاتا ہے، پھر وہ پریزنٹ کرتا ہے. میں تو ابھی تک یہ سمجھ رہا ہوں. لیکن اس بات میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے، اور اگر ٹیم ہے تو پھر وہ ان بھکتوں کی ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اعتراضات چل رہے ہیں وہ اٹھا کر انہوں نے اپنے باس کو دے دیا اور باس صاحب نے آ کر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پریزنٹ کر دیا. علم نجعل الارض مہادا، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ ارض آیا ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. قرآن میں عربی زبان میں ارض 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ارض کے معنی ارتھ کے بھی ہیں، پلانٹ ارتھ کے بھی ہیں اور ارتھ کے بھی ہیں، یعنی گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں. تو اسی لیے ارض اور ارتھ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی یہ ایک ہی زبان سے نکلے ہیں. عربی میں اس کو ارض کہا گیا اور انگریزی میں اس کو ارتھ کہا گیا. تو ارتھ یعنی لینڈ یا گراؤنڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پلانٹ ارتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم جہاں مہادا ارض کے ساتھ بات بول رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، وہاں اس سے مراد ارتھ وہ ارتھ کے جس کے اوپر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا مکان ہے، جہاں ہم چل رہے ہیں. ہم جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین اس زمین کو زمین فلیٹ ہی ہوتی ہے،
وہ زمین کروڈ نہیں ہوتی, ایسا نہیں کہ آپ لڑک کر چل رہے ہوں, بلکہ آپ فلیٹ ہی چلتے ہیں. آپ کا جو مکان ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا بلکہ فلیٹ ہی ہوتا ہے. تو جو زمین ہمیں دکھ رہی ہے, جس زمین کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں, جہاں ہم ہل چلاتے ہیں, جہاں ہم کھیتی کرتے ہیں, جہاں ہم درخت اگاتے ہیں, وہ فلیٹ ہی ہے بھائی, وہ کرو نہیں ہے. اور قرآن اسی زمین یعنی جس کو ہم لینڈ بولتے ہیں اسی زمین کے بارے میں بات کر رہا ہے اس آیت میں. جی جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے. آمین, میرا اشکال دور ہو گیا. جزاکم اللہ. جی بھائی, ہمارے ساتھ ہیں شورش. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شورش. جی ابھی آپ کا کل ہی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, جو ویڈیو اپلوڈ ہوا کیسر راجہ صاحب کے ساتھ جو آپ کا تھا, جس میں کافی تفصیلی آپ نے گفتگو کی ساحل ادیم کے بارے میں, تو اس حوالے سے کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا. ایک منٹ, نیچے کامنٹس آ رہے ہیں کہ دھرو راٹھی نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو بھائی جو ابھی آئے تھے صاحب, آپ کو تصدیق کر کے آنا چاہیے اور کسی کا بھی نام اس وقت لیں, وہ چاہے جو بھی ہو, کہ واقعی اس نے اگر ایسا کہا ہے. تو اگر لوگ نیچے کامنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کہا تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اور اگر ایسا کہا ہے تو پھر ہمیں ای میل کے ذریعے وہ ویڈیو بھیجیں جس میں کہا ہے. جی شوری صاحب گو ہیڈ. جی ایک ضمنی سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں, آپ بھی میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی کتاب یا آرٹیکل لکھی ہے, لیکن پٹنگ تھنگز انٹو ورڈز اور کتابیں لکھنا, مطلب کوئی اپنے آپ کو بڑا ریفارمر کہہ رہا ہو یا تھاٹ لیڈر کہہ رہا ہو, کیا اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے تھاٹس کو پہلے کتابی شکل دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کی تھاٹ پروسیس کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کیا ہے, تاکہ اگر ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ سائٹیشنز کہاں سے لا رہا ہے, کتنا ایک ڈیپتھ ہے اس کی اس میں باتوں میں. تو آج کل یہ کافی فیمس ہو چکی ہے یہ کام, اسپیشلی کوڈنگ آپ آن لائن سیکھ لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ ہی آن لائن سیکھا جا سکتا ہے. تو انجینئر صاحب ہمارے ہیں وہ بھی اسی زوم میں ہیں کہ ہر کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں توڑے بابے نے کتوں لئی ہے ڈگری, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ جو ہمارا آپ ٹریڈیشنلسٹ ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود بھی ٹریڈیشنل طریقوں سے پڑھ کے آئے ہیں. مدارس جو ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل وے آف اسٹڈی ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں, آپ کے استاد آپ کو راستہ دکھاتے ہیں, پھر آپ کو کریٹیک کرتے ہیں, آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کیا بہتر راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, دس تھاٹ پروسیس از کریکٹ. تو ایسا جو بندہ خود ہی پڑھ کے آیا ہو, وہ یہ ساری چیزیں اگر نہ ان سے گزرا ہو تو سب سے کمزوری اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ کریٹیک نہیں لے سکتا. انجینئر صاحب اور ساحل صاحب میں یہ بہت ایک سملیرٹی ہے کہ وہ کریٹیک نہیں لے سکتے. چلیں, یہ تبصرہ تو ہے اور اہم ہے تبصرہ, اس کے لیے شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہو تو رکھیں. جی میرا سوال سر یہ ہے کہ میں مطلب آپ کی کبھی بات ہو یا کیسر احمد راجہ صاحب کی کبھی انٹرویو ہو ساحل صاحب سے, ایک چیز کو وہ بہت اوائڈ کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ کسی دن اس کو وہ لے کے آئیں ریکارڈ کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. وہ سائیکالوجی میں اپنے آپ کو کہیں سے بھی حاصل نہیں کی بھائی. دین ایک ایسی فیلڈ کا نام ہے جہاں آپ بغیر تعلیم حاصل کیے ہی بات کریں گے. نہیں سر, اگر آپ استاد ہیں سر, اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ تھاٹ لیڈر ہیں اور آپ کہیں, اگر آپ یہ کلیم کریں کہ میں سپیریئر سائیکالوجی سکھا رہا ہوں, تو میرا آپ سے سوال تو بنے گا کہ سر آپ بتائیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اور آپ ایک ہی پیج پر ہیں, لیکن کیا کریں پاکستان کے نوجوانوں کا, خصوصاً ان نوجوانوں کا کہ جو کسی بھی وجہ سے ٹریڈیشنل یا مذہبی طبقے سے ناراض رہتے ہیں, کہ ان کو بندہ ہی لیڈ کرنے والا ایسا چاہیے کہ جس نے کہیں کچھ نہ پڑھا ہو. ایگزیکٹلی, بالکل. اگر اس نے ذرا سا پڑھ لیا تو فوراً اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے, ہم اس کی کیسے فالو کریں. ہم تو اس کو ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے جس نے کبھی کسی استاد کے یہاں پڑھا نہ ہو, کبھی کسی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو, کبھی کسی اس نے کوئی دینی کتاب نہ کھولی ہو, کبھی اس نے بخاری مسلم کو سند کے ساتھ نہ پڑھا ہو, کبھی اس نے قرآن کی تفسیر مکمل نہ پڑھی ہو. تو ایسا جاہل اجہل مجہول انسان چاہیے, ہم اس کو فالو کریں گے. بھائی یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا, اب اس کا کیا کریں. یہ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ساحل صاحب بہت اس کا نا پرچار کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ جو ان کو سنتے ہیں اسپیشلی وہ یہ سب سے پہلے سوال کریں کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے کہ ساحل صاحب نے سائیکالوجی کہاں سے پڑھی ہے. سائیکالوجی میڈیسن کی طرح ایک فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کو ڈگری لینی پڑتی ہے, اس کے بعد آپ کو جو سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ سائیکالوجی لوگوں کی بتا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں. ان کی کلیمز ہے کہ انہوں نے بڑی رپورٹس بھی لکھی ہوئی ہیں, بڑا آپ سرچ کر لیں, نہ ان کی کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا کہیں پہ ذکر آتا ہے. 2 انٹرویوز ایسے ہیں جیسے ان سے بار بار ڈائریکٹلی پوچھا گیا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ گھما جاتے تھے.
ایجوکیشن تو جاری رہتی ہے. وہ نہیں بتائیں گے بھائی. ایک آدمی اگر یہ کہے گا نہیں جی میں اصل میں بس وہ میں نے خود ہی مطالعہ کر لیا تھا, تو ظاہر ہے کہ جو ان کے اپوننٹس ہیں ان کو تو موقع مل جائے گا, ان کو معلوم ہے مجھے اپنے اپوننٹس کو موقع نہیں دینا, اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کو چورن بیچتی رہنی ہے. اور یہ صرف ساحل کے بارے میں نہیں ہے, انجینئر کا یہی حال ہے, اور باقی جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے. لیکن اب چونکہ دین ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پر کسی کا کوئی زور زبردستی تو چلتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایک بڑی تعداد اس طرح کی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, چونکہ پاکستان میں دین کے معاملے میں آپ چاہے جو بولو, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کہ آپ شان میں گستاخی نہیں کر رہے نا, آپ الٹا سیدھا ٹیڑھا بینکا دایاں بایاں کچھ بھی بولے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی خبر لینے والا نہیں, اور کوئی خبر لے گا بھی تو اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. تو ان کو ملک ہی ملتا پاکستان, ٹھیک ہے, یا انڈیا میں ظاہر ہے کہ وہاں اسلام کا کیا مطلب ہے, وہ تو ایک سیکولر کنٹری ہے. اس طرح کے ممالک میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی اگر مسلم ممالک میں ان کو, مثال کے طور پر سعودی عرب ہے, سعودی عرب سے آپ ہزار اختلاف کریں, وہاں آپ چاہے جو کہیں کہ بھائی اسلامی نظام نہیں ہے فلاں نہیں, کو بھی آپ وٹ ایور, لیکن کم سے کم آپ اپنے من کی بات, ٹھیک ہے, جو بھی چاہیں وہ آپ دین کے نام پر وہاں فروخت نہیں کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو محتاط رہنا پڑے گا. بالکل. میں مطلب آپ کے توسط سے راجہ صاحب جو ہیں وہ اکثر ساحل صاحب سے کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو, میں نے ان کی اسٹریم میں جانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی جا نہیں پایا. اچھا, اور کمال کی بات پھر یہ دیکھیں شورش صاحب کہ جب قیصر راجہ صاحب نے میرے ساتھ جو اسٹریم کی ہے, میں پوری دوبارہ, ظاہر وہ تو میرے ساتھ ہے تو میں اس کو پورا نہیں دیکھ پایا, لیکن اس کے تھوڑے سے کامنٹس میں نے پڑھے, تو ساحل کے اکثر اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ قیصر صاحب نے مس ریپرزینٹ کیا. بھائی وہ مس ریپرزینٹ تو بندہ ہوگا, بات تو بالکل صحیح ہے شورش صاحب کی کہ اگر انہیں اپنا ایک آئیڈیا دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کو لکھ کر تحریری شکل میں کہ یہ پورا میرا پلان ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ویڈیوز وغیرہ بنائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو obviously بات ہے کہ پھر آپ یہی کہتے پھریں گے کہ مجھے جو ہے ریپرزینٹ کر دیا. خیر چلیں, آپ کی بات آ گئی, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے, اجازت لیں گے آپ سے. بیک اسٹیج سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت